الرحمن الرحیم السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو سٹیزن اسکول۔ ہم اپنی نظم میں قطب الدین ایبک کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ شاعر جو ہے وہ ان کی تعریف بیان کرتے ہیں، اس مرد مجاہد کی طاقت، اس کی تلوار کی تعریف کرتے ہیں۔ پھر شاعر بتاتے ہیں کہ جب میں دنیا کی تکلیفوں سے پریشان ہو جاتا ہوں تو پھر میں قطب الدین کے مزار پر آتا ہوں کیونکہ یہاں آ کر مجھے دلی سکون ملتا ہے۔ شعر نمبر 5، تخیل مجھ کو لے جاتا ہے ایک پرہول میدان میں، جہاں بہم بپا ہوتی ہے جنگ انبوہ انسان میں۔ اس شعر میں شاعر جو ہے وہ اپنے خیالوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب میں مزار پر حاضری دینے جاتا ہوں اور دعا کے لیے میں ہاتھ اٹھاتا ہوں تو میرے خیالات جو ہے وہ ایک دم سے خطرناک میدان کی طرف چلے جاتے ہیں، یعنی کہ تصور میں جو ہے وہ شاعر کہیں دور میدان میں نکل گیا ہے جہاں پر جنگ جو ہے لڑی جا رہی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ ایسے اس میدان میں جو ہے وہ دو فوجیں لڑ رہی ہیں، یعنی حق اور باطل کی فوجیں آمنے سامنے ہوتی ہیں، جہاں پر بہت سے لوگ شہید ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ جو ہے وہ دشمن کے لوگ مارے جاتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ میرے خیالات بھی اسی میدان میں چلے جاتے ہیں جہاں پر قطب الدین ایبک جو ہے وہ بہادری کے ساتھ لڑ رہا ہے اور کفار کو نیست و نابود کرتے ہوئے وہ آگے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے اور انہیں شکست دے کر وہاں پر اپنی حکومت قائم کر دیتا ہے اور اسلام کا جھنڈا گاڑ دیتا ہے۔ نظر آتا ہے لہراتا ہوا اسلام کا جھنڈا، بہر سے نور پھیلاتا ہوا اسلام کا جھنڈا۔ اس شعر میں شاعر جو ہیں انہوں نے اپنے خیالات کو مزید واضح کر کے بتایا ہے کہ جب میں سکون کی تلاش میں ایبک کے مزار پر آتا ہوں تو میں ماضی کے واقعات میں کھو جاتا ہوں، یعنی میرے خیالات جو ہے مجھے اس میدان جنگ میں لے جاتے ہیں جہاں پر اسلام اور کفار کی فوجیں جو ہے وہ آپس میں لڑائی کر رہی ہوتی ہیں۔ دونوں فوج جو ہے وہ بڑی بہادری کے ساتھ ایک دوسرے سے لڑتی ہیں، لیکن لڑتے لڑتے آخر اسلام کو جو ہے وہ فتح حاصل ہوتی ہے اور ہر طرف اسلام کے جھنڈے ہوا میں لہراتے ہیں اور ہر طرف جو ہے وہ مجاہدین جو ہے وہ اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ اسلامی جھنڈوں کی ہوا میں لہراتے ہوئے جو ہے وہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ ہر طرف اسلام کا دین کا نور جو وہ پھیل گیا ہے اور پورا معاشرہ اسلام کے نور سے منور ہو گیا ہے۔ شعر نمبر 7 ہے، مقابل میں گھٹائے دیکھتا ہوں فوج باطل کی، نظر آتی ہے فرعونی خدائی اوج باطل کی۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ جب میں مزار پر ہوتا ہوں، یعنی ابھی شاعر جو ہے وہ مزار پہ ہے لیکن ان کے خیالات جو ہے وہ ان کو بہت دور ماضی کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ میں مزار پر ہوتا ہوں اور مجھے جو ہے وہ ایک دم سے میں اس زمانے کو یاد کرتا ہوں کہ جب کفار اور اسلام کی لڑائی جاری ہے، آگے جو ہے وہ کفار کی فوجیں اور ادھر جو ہے دوسری سائڈ پہ جو ہے وہ قطب الدین کا لشکر۔ تو شاعر کہتا ہے کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے آگے جو ہے فرعون کا لشکر ہو اور دوسری طرف حضرت موسیٰ کا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ حق کی لڑائی لڑ رہے تھے اور فرعون جو تھا وہ باطل تھا اور دشمن تھا اسلام کا۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ مجھے بھی ایسی لگتا ہے کہ قطب الدین ایبک جو کفار کے ساتھ لڑ رہے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ فرعون کے لشکر کے ساتھ لڑ رہے ہوں اور دوسرا لشکر حضرت موسیٰ کا ہے۔ مسلمانوں کے مقابلے میں جو ہے وہ کفار کی تعداد زیادہ ہے اور شاعر کہتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے نافرمانی والے کفار جو ہے وہ عروج حاصل کر لیں گے کیونکہ ان کی طاقت جو ہے وہ زیادہ ہے، برتری جو ہے وہ ان کے بھی زیادہ ہے، سامان اور فوجی ان کے پاس زیادہ ہے۔ لیکن شاعر کہتے ہیں کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جیسے فرعون کی جو فرعونی دنیا ہے وہ قائم ہو جائے گی اور کفر کی فوج جو ہے وہ بلندی حاصل کر لے گی۔ لیکن شاعر کہتے ہیں کہ صرف میرا ہی یہ تصور تھا، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کفار کی تعداد جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ شاید کفار جو ہے وہ عروج حاصل کر لیں گے۔ شعر نمبر 9، صدائے نعرہ ہائے جنگ کی آتی ہیں کانوں میں، بلند آہنگ تکبیریں سما جاتی ہیں کانوں میں۔ اس شعر میں شاعر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک عجیب کیفیت کا نقشہ کھینچ دیا ہے۔ اب شاعر کہتے ہیں کہ جب میں مزار پہ ہوتا ہوں تو مجھے ماضی کی یادیں جو ہے وہ آنے لگ جاتی ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے میدان جنگ میں جو ہے وہ دونوں فوجیں آمنے سامنے ہیں۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ جب فوجی جو مجاہدین ہیں جب وہ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں تو دونوں ہی جو ہے وہ ایک نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، دونوں لشکر جو ہیں وہ دونوں ہی اپنی اپنی آوازیں یا پھر اللہ اکبر یا تکبیر وغیرہ جو ہے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ میری کان میں بھی جو ہے وہ مجاہدین کی آواز آنے لگی اور مجاہدین کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ تکبیر پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، اور وہ جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ یہ منظر جو ہے وہ میں نے بہت صدیوں پہلے دیکھا تھا لیکن مجھے آج بھی وہی منظر نظر آ رہا ہے، یعنی ایسے لگتا ہے کہ جیسے سب کچھ جو ہے وہ میرے سامنے ابھی جو ہے وہ یہ سب کچھ ہو رہا ہو۔
وہی ایبک کی تلواریں، وہی ایبک کا دشمنوں کو للکارنا، مجھے آج بھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے میرے کانوں میں یہ تمام آوازیں گونج رہی ہیں، اور یہ تمام منظر جو ہے وہ میری آنکھوں کے سامنے جو ہے بالکل صاف جو ہے دکھائی دے رہا ہوتا ہے۔